السلام علیکم دوستو، شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج میں اپنی ایک کولیگ جن کا نام سعدیہ تھا، انہوں نے اپنے ماموں کی سٹوری میرے ساتھ شیئر کی تھی، جو کشمیر کے ہی ایک ایریا میں رہتے تھے۔ سٹوری کچھ یوں ہے کہ اب تو ان کے ماموں کافی ایجڈ ہیں، لیکن اس وقت وہ 12 یا 13 سال کے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ ماموں نے ہمیں اس طرح بتایا کہ ان کا گھر ایک پہاڑی تھا، جیسا کہ وہ جانتی بھی ایک پہاڑی پر ان کا گھر تھا، اور خالہ کا گھر دوسری پہاڑی پر تھا۔ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں جو ہوتی ہیں تو ان میں کافی گیپ تھا، آپ کر لیں کہ 40 سے 45 منٹ کا واکنگ ڈسٹینس تھا۔ تو بچے تو بھاگ کے چلے جاتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ان کی امی نے ان سے کہا کہ آپ خالہ کے گھر جاؤ اور میرا میسیج ان کو دو۔ تو صبح ان کو بھیجا گیا، تو وہ بھاگتے ہوئے چلے گئے اور وہاں جا کے وہ خالہ کو میسیج دیا اور اپنے کزنس کے ساتھ کھیلنے لگے۔ کھیلتے کھیلتے شام ہو گئی، مغرب کا ٹائم ہو گیا، بلکہ مغرب کے بعد کا ٹائم تھا۔ تو پھر جب سب کھیل سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں گھر جاؤں گا۔ ان کی خالہ نے ان کو روکا، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے امی تک یہ میسیج پہنچانا ہے، اور کوئی نہیں، میں بھاگ کے چلا جاؤں گا۔ نومبر کا منتھ تھا، اور کہتی ہیں کہ وہ خالہ کے گھر سے نکلے، اور تقریباً ابھی ہارڈلی انہوں نے 13 یا 14 منٹس کا واکنگ ڈسٹینس طے کیا تھا۔ تو مطلب دونوں طرف جنگلات شروع ہو گئے، جیسے کہ روڈ کے ایک طرف بھی بڑے بڑے درخت، دوسرے بھی، اور اندھیرا بھی تھا۔ تو وہ چونکہ بچے تھے تو تھوڑا سا ان کا دل میں خوف بیٹھ گیا، اور آہستہ آہستہ وہ چلنے لگے، بجائے بھاگنے کے وہ آہستہ آہستہ چلنے لگے، جیسے سہم کر بندہ چلتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں چلا جا رہا تھا، میرے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، کوئی گاڑی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، گاڑیاں بھی نہیں گزر رہی تھیں۔ تو کہتے ہیں کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے سے جیسے کھانسی کی آواز سنائی دی، تو میں ایک دم چونک کر میں نے پیچھے دیکھا، تو میرے پیچھے ایک بزرگ آ رہے تھے، اور مجھے دیکھ کے وہ مسکرائے۔ میں کھڑا ہو گیا اور خوش ہو گیا کہ میں ان کے ساتھ اب باقی فاصلہ طے کروں گا اور مجھے کمپنی مل جائے گی۔ تو کہتے ہیں میرے دل کو ڈھارس بن گئے۔ تو وہ بزرگ میرے پاس آئی، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ اکیلے کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ اس طرح میں اپنی خالہ کے گھر آیا ہوا تھا، اور کچھ آگے ہمارا گھر ہے، تو میں گھر جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ رات کو مغرب کے بعد مت اکیلے سفر کیا کرو، آپ، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ مغرب کے بعد یہ جن اور بھوت یہ سب چیزیں آزاد ہوتی ہیں۔ تو اس بچے نے کہا کہ ہاں جی ہاں۔ تو پھر تھوڑا سا چلے تو بچے نے ان سے ایک دو کویشچن کے نام پوچھا، بابا جی آپ کو کہاں جانا ہے، یہ وہ، کہ آپ کہاں کے ہیں، آپ کا نام کیا، اس طرح کے سوال، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب بچے نے ان کی طرف دیکھا تو وہ مسکرائے، بس کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ تو وہ بھی خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ میرا جو ہے، ماجد نام تھا اس بچے کا، میرا سوال کرنا ان کو پسند نہیں آیا، یا پھر یہ کچھ جواب دینا نہیں چاہتے، اگنور جیسے بندہ کرتا ہے۔ تو خیر وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے وہ پہاڑی میں وہاں پہنچ گیا جہاں اوپر ہمارا گھر تھا، تھوڑا سا چڑھائی چڑھ کے اوپر ہمارا گھر تھا۔ تو بزرگ جو تھے میرے ساتھ ساتھ تھے، تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ وہ دیکھیں میرا گھر ہے۔ تو وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ تو اس نے ایک دفعہ پھر پوچھا کہ بابا جی آپ کو کہاں جانا ہے؟ تو وہ خاموش ہو گئے، کہتے ہیں آپ جاؤ۔ وہ کہتے ہیں، ماجد کہتے ہیں کہ میں جو ہی تھوڑی سی چڑھائی چڑھا اور میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک دم سے کوئی بھی نہیں تھا، اور غائب تھی، وہ اپنی جگہ سے غائب تھے، نہ آگے نہ پیچھے، نہ ادھر نہ ادھر، کیونکہ دو ہی راستے تھے، یا وہ پیچھے کی طرف جا سکتے تھے یا وہ آگے کی طرف جا سکتے تھے، لیکن وہ نہیں تھے۔ تو ماجد چونکہ بچہ تھا تو ڈر گیا، اس بات سے بہت زیادہ ڈر گیا، بھاگ کے بمشکل اپنی گیٹ تک پہنچا، اور اس نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ تو اس کی بہن بھاگتی ہوئی آئی، تو اس کے اوسان حتا تھے۔ تو اس نے پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے اپنی امی بھی آ گئی، اور پھر اب امی بہن بھائیوں کو اپنی بتائی کہ اس طرح میں آ رہا تھا تو مجھے بزرگ ملے۔ تو یہ ہے کہ اس کی امی نے کہا وہ کوئی اچھے جو بھی تھے، جنات تھے، انہوں نے تمہارے ساتھ کچھ برا تو نہیں کیا، وہ اچھے تھے، جنات میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، اور تم جانتے ہو کہ
اس علاقے میں یہ چیزیں کتنی کثرت سے ہیں، لیکن ماجد کہتے ہیں کہ میرا وہ فرسٹ انکاؤنٹر تھا کسی غیر انسانی چیز سے، اور وہ اپنے حلیے سے کسی طرح سے بھی غیر انسانی نہیں لگ رہے تھے۔ اور یہ میرا ایک واقعہ تھا جو میں نے سوچا کہ میں شیئر کروں اپنی فیملی کے ساتھ، تو پھر فردر یہ مجھ تک پہنچا۔ تو ساتھیوں، آپ کو آج کا واقعہ کیسا لگا؟ اپنے رائے کا اظہار کیا کریں۔ خوش رہیں اور دوسروں کے لیے آسانیاں کریں تاکہ آپ کے لیے بھی آسانیاں ہوں۔ اس دعا کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔